یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض ہیں اور تم سے جو پہلے امتی گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ تو روزے جو ہیں 10 شعبان 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ روزے جو ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک روزے جو ہیں فرض ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو پہلے امتی تھے ان کے دن اور احکام جو روزے کے ہیں وہ اور تھے، ہمارے احکام اور ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ قدیمی ہے، یعنی قدیمی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ رب فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھو کہ روزہ جو ہے یہ جب بندہ رکھتا ہے تو سارا دن اس کے، کیونکہ شرائط روزے کی کہ سارا دن بندے نے کچھ کھانا نہیں۔ جب اس نے روزہ رکھا ہے تو افطار تک اس نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں، جماع وغیرہ سے دور رہنا ہے، تو ایک پابندی ہے۔ اور جب یہ ساری بندہ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال جو ہے اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ روزہ جس نے سارا دن رکھا ہے، اس نے جب بھی اسے بھوک لگی، پیاس لگی، تو اس نے رب کو یاد کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نوجوانوں کو فرمایا کہ تم روزہ رکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ تم نکاح کرو، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہیں طاقت رکھتا پھر وہ یہ کرے کہ وہ روزہ رکھے، تاکہ روزہ جو ہے وہ نفس امارہ کو توڑ دے۔ روزہ جو ہے وہ جب بندہ رکھے تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان پر غالب آ سکتا ہے۔ تو اس واسطے شیطان تو چونکہ رمضان شریف کے مہینے میں ویسے ہی جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں، تو اس واسطے جو ایک بندے کی خواہش ہے وہ توڑنے کے لیے سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ اسے توڑنے کا وہ روزہ ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی بہت اہمیت اور فضیلت بتائی ہے۔ اب دیکھو کہ آگے ایام معدودات، رب فرماتا ہے گنتی کے چند دن ہیں، یعنی پورا سال تم روزے نہیں رکھتے، تم کھاتے ہو پیتے ہو، تم ساری جو تمہیں سہولیات میسر ہیں، ہر جو تم چاہو کرتے ہو۔ تو دیکھو کہ ایک مہینہ رب فرما رہا ہے کہ ایک مہینہ پابندی ہے، اور وہ بھی صرف دن کے وقت، رات کے وقت نہیں۔ ایک مہینہ پابندی ہے دن کے وقت کہ تم نے صبح روزہ رکھنا ہے، فجر ٹائم بند کرنا ہے، اور مغرب ٹائم جو ہے تم نے کھولنا ہے، افطار کرنا ہے۔ تو صرف دن کے وقت، رات کو بھی نہیں۔ رات کو تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، تو جو جائز معاملات ہیں وہ تم کر سکتے ہو، تو صرف دن کی پابندی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ چند دن یعنی ایک مہینہ ہے، تو یہ جو ہے تم پر لازم ہے، فرض ہے، یہ تم لازمی پورا کرو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ فرماتا ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یعنی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو تم میں سے بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ یہ جو اس نے روزے نہیں رکھے یہ اور دنوں میں رکھ لے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ بیمار ہے، اور بیمار پھر یہ نہیں کہ اپنا اس کا گمان ہے، وہم ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اس طرح نہیں۔ اس سے یعنی پہلے جو ہے دن اس نے دیکھا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے یا ہلاکت کا سبب بنتا ہے وہ روزہ، تو اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ روزہ جو بیمار ہے اسے چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، مگر اس بیمار کو کہ جو بندہ سابقہ ایام دے چکا ہو،
دیکھ چکا ہو کہ اس طرح مجھے روزہ میں نے رکھا تھا تو میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، تو یا پھر طبیب جو مسلمان ہے اور اعلانیہ وہ گناہ نہیں کرتا، وہ طبیب جو ہے وہ اسے کہے کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے یا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور سفر جو ہے یہ سفر 3 دن سے کم نہ ہو، اگر 3 دن سے کم ہے سفر، یعنی 3 دن کی مسافت بنتا ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لحاظ سے بیمار بندہ جو ہے اور جو مسافر ہے اس کو اجازت دی گئی ہے، مگر جو ہے اس کی شرائط ہے کہ کون بیمار ہے کہ جو چھوڑ سکتا ہے اور کون مسافر ہے کہ جو چھوڑ سکتا ہے روزہ، اور کون وہ بیمار ہے کہ جو روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نہیں کہ بندہ تھوڑا سا بیمار ہو اور کہے کہ نہیں چلو روزہ چھوڑ دیتا ہوں، یا بندے نے تھوڑا سا سفر کرنا ہو تو کہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ رب فرماتا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اب وہ اس کا فدیہ دے۔ کون روزہ نہیں رکھ سکتا؟ جوان تندرست بندہ جو ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے، یعنی اس پہ تو روزہ فرض ہے، اور جو بندہ نہیں رکھ سکتا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شیخ فانی کہ جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ بندہ ہے، یا کوئی ایسا بندہ کہ جو بعد میں بھی روزہ رکھے گا تو اسے نقصان ہوگا، تو وہ پھر جو ہے اس ایک جو روزہ اس نے چھوڑنا ہے، ایک چھوڑا ہے تو ہر روز ایک روزے کے بدلے میں اس نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو شیخ فانی وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور اسے بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے چونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس واسطے اسے اجازت دی گئی۔ اب رب فرماتا ہے کہ تمہارا اگر ایک مسکین سے زیادہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہو تو یہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ جتنا تم زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے تو اس پر تمہیں اور زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ ایک کو کھلاؤ گے تو ایک وہ تو روزے کا ہے، یعنی وہ تو معین ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایک مسکین کو کھانا لازمی کھلانا ہے جس نے روزہ چھوڑنا ہے۔ اب آگے ہے کہ وہ 2 کو کھلاتا ہے، 10 کو کھلاتا ہے تو اس پر اس کو اور بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا جتنے وہ لوگوں کو مسکینوں کو زیادہ کھانا کھلائے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر بیمار یعنی بندے نے فدیہ دے لیا اور دینے کے بعد اب تندرست ہو گیا ہے، جو ہے صحت یاب ہے، تو اس پر روزہ جو ہے پھر وہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ رب فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب یہ جو نوجوان حضرات ہیں یہ تندرست ہیں، ان کے لحاظ سے ہے کہ وہ اگر تھوڑے سے بیمار ہوئے ہیں پھر تندرست ہو تو وہ لازمی روزہ رکھ لیں جو وقت ہے روزے کا۔ اب جو دوسرا ہے کہ جو روزہ رکھنے کے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ فدیہ دے، وہ بھی اگر اتنا روزہ اگر رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے، اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ قرآن مجید برہان رشید میں روزے کے لحاظ سے فرمایا ہے۔